قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آپ حضرات کو جیسے معلوم ہے کہ ارتداد کے جو اسباب ہیں ان سے جہاں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے وہاں ارتداد سے بچنے کے لیے جو اسباب ہے ان کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. پچھلی مجلس میں ارتداد سے بچنے کے 3 اسباب ذکر کیے گئے تھے. پہلا سبب یہ تھا کہ ہم دشمنان اسلام کی طرف سے ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے جو اسکیمیں بنائی جا رہی ہے، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانے کی فکر کریں. دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہم اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. جس قدر دین پر ثابت قدم رہنے اور جمنے کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے اور بے دین اور بے ایمان ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. تیسرا سبب بیان کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو زیور تقوی سے آراستہ کرے. اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرے. اور یہ تقوی کیسے ملے گا وہ بھی بتایا گیا تھا. جب ہم اہل اللہ اور بزرگان دین کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ رب العزت یہ تقوی والی نعمت ہمیں عطا فرمائیں گے. تو یہ 3 اسباب پچھلی مجلس میں بیان کیے گئے تھے. ارتداد سے محفوظ رہنے کا چوتھا اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم گمراہ کرنے والی کتابیں، گمراہ کرنے والے مضامین اور گمراہ کرنے والوں کی تقاریر سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. جب بھی کوئی کتاب ہم پڑھنا چاہیں، کوئی مضمون ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کتاب کو لکھنے والا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا پھر کوئی اور گمراہ فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے. یہ دیکھ لینا ضروری ہے.
اسی طرح سوشل میڈیا پر بہت سے بیانات آتے ہیں اسلامی چینل کے عنوان سے، تو بیان سننے سے پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے عقائد صحیح ہے یا نہیں ہے، گمراہ فرقے سے اس کا کہیں تعلق تو نہیں ہے، یہ تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ بلا تحقیق کوئی بھی کتاب پڑھ لینا، کوئی بھی مضمون پڑھ لینا یا کسی کا بھی بیان سن لینا آدمی کو ارتداد کی طرف اور بے دینی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کا جو میڈیا کا زمانہ ہے اس میں تو اس طرح کے گمراہ کرنے والے لوگ آپ کو ہول سیل میں مل جائیں گے۔ جب بھی آپ بیان کھولیں گے یوٹیوب پر یا دوسرے جو ایپ ہیں ان کے اوپر جو اسلامی چینل کے عنوان سے بیانات آتے ہیں ہم بلا تحقیق ان کو سنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ بیان دیتے ہیں بعض مرتبہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے عقائد صحیح نہیں ہوتے، لیکن وہ باشرع بن کر اسلامی روح اختیار کر کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور بڑی لچھے دار اور مزیدار اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم ظاہر دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا بزرگ، متقی اور دیندار آدمی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شیطان اور دجال کا ایجنٹ اور آلہ کار ہوتا ہے۔ وہ سیدھا ہمارے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں کرے گا، پھر کوئی ایک بات اس میں ایسی ملا دے گا جس سے ہمارے اپنے دل و دماغ میں بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ہمارے اپنے عقیدے میں خلل پیدا ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو یا بہنیں ہو، وہ اس کو اچھی طرح سمجھے، ہر بیان پر، ہر مضمون پر اور ہر تحریر کے اوپر بھروسہ کر کے اور اس کو اسلامی تحریر سمجھ کر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ اس سے بھی آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، دین کے اوپر اعتراض دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تورات کا ایک نسخہ لے کر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تورات کا نسخہ لایا ہوں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے جس میں یہودیوں نے تحریف کر دی ہے، گمراہ کرنے والے مضامین اس کے اندر شامل کر لیے ہیں، تو تورات کا نسخہ لے کر تشریف لائے۔ حضور سے فرمایا حضرت یہ تورات کا نسخہ ہے، لے کے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تورات کا وہ نسخہ کھولا اور اس کے مضامین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگ گئے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرے انور بدلنے لگا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا علیہ السلام کو ناراضگی ہوئی، ان کے اس عمل کے اوپر غصہ آیا۔ فاروق اعظم کی تو توجہ تھی نہیں، وہ تو اندر دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے توجہ دلائی کہ او عمر، تم تو نیچے دیکھ کر تورات پڑھتے چلے جا رہے ہو، ذرا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو تو دیکھو کیا حال ہے. فاروق اعظم متوجہ ہوئے. حضور اکرم علیہ السلام کے چہرے انور پر غصے کے آثار محسوس ہوئے تو فوراً فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حاضرین صحابہ سے فرمایا کیا ضرورت ہے تمہیں تورات پڑھنے کی جبکہ اللہ رب العزت نے اخیری کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے. اور پھر فرمایا یاد رکھو اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اس دنیا میں موجود ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرتے لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، بہک جاتے. بلکہ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بقید حیات یعنی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. ان کو بھی کامیاب ہونے کے لیے میری اتباع اور میری پیروی کرنا ضروری تھا. اس روایت کو سن کر ہم انداز لگائے کہ وہ تورات پڑھنے والے کون تھے؟ فاروق اعظم تھے جن کا تسلط فی الدین ہونا معروف و مشہور تھا. اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں بڑی پختگی عطا فرمائی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو متوجہ فرمایا کہ تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہے. قرآن مجید کے واسطے سے اور میرے واسطے سے اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے اب یہی دین نجات کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کے علاوہ میں ناکامی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی، علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہودیوں نے اس میں گمراہ کرنے والی باتیں داخل کر دی تھی. اگر تم پڑھو گے تو وہ باتیں تمہارے دل پر اثر کرے گی اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس فرمان سے امت کو اسی اہم نقطے کی طرف متوجہ فرمایا تھا. آج اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. جو بھی کتاب ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے اپنے دل میں غلط اثر پیدا ہوتا ہے. بعض مرتبہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح موبائل پر، میڈیا پر جو بیانات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم خود بھی چوکنا رہیں اور اپنے بچوں کو اور ساتھیوں کو بھی چوکنا بنائیں. ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں. لوگ ہم پر فون کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ کچھ ہٹا سا معلوم ہوتا ہے، پہلے مسجد میں آتا تھا، پابندی کرتا تھا احکام شریعت پر، اور اب ہے کہ بدلا سا نظر آتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں ذرا دیکھو وہ کیا پڑھتا ہے، کن کے بیانات سنتا ہے. جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے گمراہ لوگوں کی تقریریں سنتا ہے، ان کے مضامین پڑھتا ہے اور ان کے بیانات سنتا ہے. اس لیے یہ زیغ و ضلال اس کے اندر میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس معاملے میں بھی بہت ہم چوکن نہ رہے. صحیح پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کتابیں نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے ایسی غلط کتابیں پڑھنے کی. ہمارے بزرگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہے اور الحمدللہ
ان کتابوں میں عجیب و غریب نور ہے. آپ جب پڑھیں گے بزرگوں کی کتابیں تو ایمان کے انوار دل میں محسوس ہوں گے اور ہمارے دل و دماغ پر صراط مستقیم پر جمنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے اپنے دلوں میں پیدا ہوگا. تھوڑا آپ پڑھیں اور طلب کے ساتھ پڑھیں تو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر میں کیسا نور ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ طلباء کے سامنے فرمایا، بھائی دیکھو، اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، دین متین کا کام خوب کرو، اپنی اصلاح کے لیے کوئی اللہ والا تلاش کر لو، لیکن اگر اللہ والا تم کو نہ ملے تو حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کا مطالعہ کرو طلب کے ساتھ، انشاءاللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی. ہمارے بزرگوں نے ایسی بہترین کتابیں لکھی ہیں. یہ فضائل صحابہ ہے، آپ پڑھیے اسے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بہترین کارنامے ان میں موجود ہیں. دل میں نور پیدا ہوگا. لہذا مسجدوں میں بھی خیال کرے، جو باطل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح کے لٹریچر رکھ جاتے ہیں، اس طرح کی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے بھائی مسجد میں آتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لہذا ہم ہوشیار رہے. دیکھیے، مومن ہوشیار ہوتا ہے. مومن بے وقوف، بے عقل اور ناسمجھ نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے اس کا اپنا دین بھی چھین لے. مومن ایسا بے وقوف اور ناسمجھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو سمجھدار بنائے. بہرحال ارتداد سے بچنے کا ایک سبب یہ ہے. ارتداد سے بچنے کا پانچواں سبب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بطور انعام عطا فرمائی ہے، ان کی بہترین دینی تربیت کرے. اولاد ہمارے حق میں نعمت کب بنے گی؟ جب ان کی ہم دینی تربیت کریں گے. ان کے دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا، دین کی عظمت ہوگی اور وہ شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نعمت بنیں گے. اور اگر ہم نے اولاد کی طرف سے اپنی نظریں ہٹائے رکھی اور جیسی دینی تربیت ان کی کرنا چاہیے ہم نے دینی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشمن بنے گی. وہ ہمارے لیے بھی بے دینی کا ذریعہ بنے گی، ہمیں بھی غلط راستے پر لے جائے گی اور کل قیامت کے دن وہ جو غلط راستے پر چلے ہیں وہ سارا بوجھ وہ ہمارے اپنے سر پر ڈال دے گی. اولاد کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہماری کوئی صحیح اور خاص تربیت نہیں کی تھی. اس لیے یہ بھی بہت حساس اور نازک مسئلہ ہے. مسلمانوں، ہم خود اور میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اس معاملے میں بڑے کوتاہ نظر ہو گئے ہیں. اولاد کی جو تربیت کرنی چاہیے، ان کی تربیت و تعلیم کی جو ذمہ داری ہمارے اپنے سروں پر ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہمارے اپنے دل سے نکل گیا ہے اور اولاد کو ہم کسی طرح بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہے اور گویا ان کو جہنم میں ڈھکیلتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اور خود بھی جہنم میں جاتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی بہترین دینی اور تعلیمی تربیت کرنے والے بنیں. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، جو فخر گجرات اور فخر ہندوستان ہیں، اللہ رب العزت حضرت کی عمر مبارک کو عافیت کے ساتھ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اور اللہ کے محنت کرنے والے
اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنے والے اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو امت کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہماری دعاؤں میں ان دین کے خادمین کا بھی حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان کی عمروں کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ تو حضرت نے ایک بیان میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرمانے لگے ہمیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیسا چوکنا رہنا پڑے گا، اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا جیسے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسا چوکنا رہتا ہے کہ کہیں دائیں سے کوئی گاڑی نہ آ جائے، بائیں سے نہ آ جائے، پیچھے گاڑی کہاں تک آ رہی ہے، آگے کیا ہے۔ ایک تھوڑی سی غفلت اگر اس کی طرف سے ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتی ہے، اور وہ ڈرائیور خود بھی اور اس میں سوار سارے لوگ یا تو مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، اور بیچارے جسمانی اعتبار سے ناکارہ اور نکمے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیسی نظر ہوتی ہے؟ ہماری اپنی نظر اپنی اولاد کی طرف ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہم خوب چوکنا رہیں، اس کی ہر نقل و حرکت کو دیکھیں، اس کے طور و طریق کو دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، اور ہم تنبیہ کریں، اچھے انداز سے ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری اولاد نیک کیسے بنے گی؟ ہم سب کسان ہیں، اچھی طرح اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم یہ چاہے کہ کھیتی کرنے کے بعد ہمیں اچھی فصل ملے اور جو پیداوار ہے وہ عمدہ بھی ہو اور زیادہ بھی ہو، تو ہمیں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا پڑتا ہے، اچھی زمین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر زمین مان لیجئے پتھروں والی ہے، ریت والی ہے، یا سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ زمین کھار والی ہے یا کڑوی زمین ہے، بہت سی زمینیں ایسی بھی ہوتی ہے، اگر اس میں آپ پیداوار کریں گے تو اچھی فصل کی امید رکھنا بیکار ہے، وہاں سے اچھی پیداوار آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو زمین کا اچھا ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جو بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ بیج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وہ بیج اگر کھوکھلا ہے اندر سے یا وہ سڑا ہوا ہے اور آپ اگر اس کو زمین میں ڈال دیں گے تو پیداوار اور فصل اچھی نہیں ہوگی۔ تو بیج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وقت پر آپ اس بیج کو کھاد اور پانی دیں۔ اگر آپ کھاد اور پانی وقت پر نہیں دیں گے تو بیج چاہے کتنا اچھا ہو، زمین چاہے کتنی اچھی ہو، لیکن اچھی پیداوار اور زیادہ پیداوار آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر کا کام کیا ہے؟ جو گھاس بلا وجہ اگ جاتی ہے اس کو ہمیں ہٹانا پڑتا ہے، نینداپن کرنا پڑتا ہے، تب وہ دانہ نکلتا ہے اور پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یہ 4 کام ہمیں اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مقدار میں غلہ حاصل کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے اسی طرح اچھی اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہماری زمین اچھی ہو، یعنی جس عورت سے ہم نے نکاح کیا ہے وہ عورت دیندار ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، زیور تقوی سے آراستہ ہو۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو پیداوار یعنی بچہ اچھا پیدا ہوگا، دیندار پیدا ہوگا۔ اور اگر عورت کے اندر میں دینداری نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ بچہ بھی اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ایسے ہی بے دین ہوگا، دین کی عظمت اس کے اپنے دل میں نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین یعنی عورت اچھی ہو۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں نکاح کے وقت
جس عورت کا انتخاب کرنا ہے اس میں ہمیں ترجیح کس کو دینا ہے؟ دینداری کو دینا ہے۔ ہم بسا اوقات دوسری ترجیحات اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بہت واضح طور پر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بعض مرتبہ لوگ عورت کا انتخاب اس کا اپنا مال دیکھ کر کرتے ہیں کہ یہ فورن کی رہنے والی ہے، پاسپورٹ اس کا انگلینڈ کا ہے، مال والی ہے، اس سے نکاح کریں گے تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے، یہ بنیاد ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسب و نسب کو بنیاد بناتے ہیں کہ اچھے خاندان والی عورت سے نکاح کریں گے تو ہماری ناک بھی اونچی ہو جائے گی اور ہمارا اپنا سر بھی اونچا ہو جائے گا، ہم بھی بڑے خاندان والے شمار کیے جائیں گے، اس کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دین والی سے تو کامیاب ہو جا۔ کیا مطلب؟ تیری پہلی بنیاد دینداری ہونی چاہیے۔ یہ روایت جب ہمارے نوجوان سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں بہت تنگی ہے، کہ یہ مال جمال حسب سب دیکھنے کا ہی نہیں، خالی دین ہی کو دیکھ کر نکاح کرو، اسی لیے تو ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے اور ہر مجلس سے دور رہتے ہیں چونکہ یہاں سب تنگی ہے۔ نہیں بھائی، یہ مت سمجھو ہم دیکھیں گے جمال، ہم دیکھیں گے مال، ہم دیکھیں گے حسب و نسب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ آقا تو کیا فرما رہے؟ دین کو پہلے بنیاد بناؤ، یعنی سب سے پہلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد دیکھو مال بھی بے شک کوئی منع نہیں کرتا، حسب و نسب بھی دیکھو کوئی منع نہیں کرتا، اور خوبصورت عورت سے نکاح کرو، کس نے منع کیا ہے؟ شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی بلکہ باقیرہ عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے شریعت نے۔ خدا کے واسطے شریعت کو تنگ بالکل نہ سمجھو، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالو۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے خاص طور پر یہ بار بار کہتا ہوں کہ شریعت تنگ ہے، یہ بات اپنے ذہن سے نکالو۔ شیطان بہت ہوشیار اور ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ہمیں کس طرح دور رکھتا ہے کہ یار دین پر تو عمل کرنا ہے لیکن جائیں گے تو وہاں تو تنگی ہی ہوگی کہ ایسا کرو نہ ایسا مت کرو نا، اس لیے ابھی دور رہو، داڑھی سفید ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے توبہ کر لیں گے، یعنی توبہ کی امید پر ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ جرأت ہے، دلیری ہے۔ شریعت بہت آسان ہے۔ آپ کو مسلم شریف کی ایک روایت سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ کھجوریں لے کر تشریف لائے بطور ہدیہ کہ حضرت اس ٹوکرے میں جو عمدہ کھجوریں ہیں ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جن علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں کی کھجوریں تو عمدہ نہیں ہوتی، ردی ہوتی ہے، تھرڈ کلاس کی ہوتی ہے، یہ عمدہ کھجوریں کیسے لائے؟ حضور نے تحقیق فرمائی۔ اصل میں داعی اور مصلح کی نظر ہر چیز کی طرف ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں نظر رکھ کر ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً پوچھا کہ یہ عمدہ کھجوریں تمہارے علاقے میں ہوتی نہیں ہے، تم کہاں سے لائے اس کو؟ فرمایا حضرت سچ بات ہے، میرے علاقے میں یہ عمدہ اور اچھی کھجوریں ہوتی نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ کیا کہ 2 ٹوکرے ردی جو کھجوریں تھی وہ ایک صاحب کو دی اور اس کے بدلے میں یہ 1 ٹوکرا عمدہ کھجور میں نے لی۔ اب یہ تو سود ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم نے یہ کیا کیا، یہ تو عین ربا ہے کہ 2 ٹوپلے کھجور ایک طرف ہو اور دوسری طرف ایک ٹوکرا ہو اور اس کو بے کی جائے، ادلا بدلا کیا جائے بے کر کے، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ سود ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا، میں اصل آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے تو بے صحیح ہو جاتی، تم کو یہ کرنے کا تھا کہ یہ جو 2 ٹوکرے ردی کھجورے ہیں، تھرڈ کلاس کی کھجورے ہیں، آپ اس کو پیسوں کے بدلے بیچ دیتے، مثلا 500 روپے کے بدلے میں بیچ دیا، اور پھر جو پیسے حاصل ہوتے اس سے یہ عمدہ خرید لیتے، تو تمہارا جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا جائز طریقے سے، کوئی ربا اور سود بھی لازم نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے، دور دور سے گھبرا نہ جاؤ کہ شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ بھی ہماری اپنی شریعت بتاتی ہے، لیکن جو چیزیں سراپا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں شریعت ان کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ہم اس کو اپنے لیے نافع سمجھتے ہیں، نفع دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال یہ کوئی بندھن نہیں ہے شریعت کہ چاروں طرف سے آپ کو بند کر دیا جائے اور کوئی سہولت ہی حاصل نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دینداری کو ترجیح دے، لڑکی والے بھی ایسا کرے، جب لڑکا تلاش کرے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھے وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے جو دین ہمیں عطا کیا گیا ہے اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہے یا نہیں، یہ سب سے پہلے دیکھے، باقی ساری چیزوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، اسے بھی دیکھے، انکار نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارا معاشرہ مسلمانوں کہاں جا رہا ہے؟ اگر کوئی عالم ہوتا ہے یا عالم نہیں ہوتا بیچارہ دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے، ماشاءاللہ خانقاہوں میں جاتا ہے، اس لیے وہ بچہ داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اچھا سنت والا لباس پہنتا ہے، تو لوگ اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور لڑکیاں خود بھی ایسے شوہر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ تو یہ کتنا بگاڑ ہے جو ہمارے اپنے معاشرے میں آ گیا ہے، اور مسلمانوں اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت گمبھیر اور خطرناک مسئلہ ہے۔ اس طرح کے جذبات جب بدلیں گے نا ہمارے، تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتد ہونے سے ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ارتداد پہلے ذہنی اور فکری ہوتا ہے، شریعت کی عظمت پہلے دل و دماغ سے نکلتی ہے، پھر آدمی عملاً اور عقیدتاً کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھی اولاد حاصل کرنے کے لیے، دیندار اولاد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے دیندار عورت سے نکاح کرے۔ لیکن ہماری ماں بہنیں دیندار کب ہوگی؟ جب ہم ان پر محنت کریں گے۔ ہم نے ان کو تو گھر کے کام میں اور دیگر کاموں میں لگا رکھا ہے، اور نوکرانی جیسے معاملات ہم ان کے ساتھ کر رہے، مجھے کوئی تعمل نہیں ہے اس بات کو کہنے میں، اور کوئی تکلف نہیں ہے کہ یہ بات کیسے کہہ دوں، ہم سارے کام تو ان سے لے رہے، لیکن ان کے دلوں میں دین کی عظمت آئے، ان کو تلاوت کی توفیق ہو جائے، ذکر اللہ کی توفیق ہو جائے، اس کا اہتمام تو آج ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہماری لڑکیوں اور عورتوں میں بے دینی ہے تو اس کے بڑے ذمہ دار ہم ہیں، ہم ان عورتوں کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ایک عورت کی صحیح تربیت ہو گئی تو اس کی گود سے نکلنے والے اللہ ایسے داعین پیدا کرے گا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارا اپنا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر نصیب فرمائے، ہمیں
چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمت عملی، دانشمندی اور سمجھداری سے ہم کو نوازے، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے سروں پر ڈالی ہے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں، اے اللہ کسی اور نعمت کی تو کیا، ایمان والی جو عظیم نعمت آپ نے عطا فرما رکھی ہے اس کی قدر و منزلت بھی آج ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی ہے۔ اے اللہ بغیر کسی محنت کے اپنے فضل سے تو نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کر رکھی ہے، پیارے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ غفلت سے، سستی سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے اے اللہ ہمارے بچوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ دنیا کی محبت ہمارے اپنے دلوں سے نکال کر آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ زندگی ہی کیا ہے جو آپ کی محبت اور آپ کی یاد کے بغیر گزر جائے، اے اللہ وہ تو حیوانیت سے بھی بدتر زندگی ہے، اے اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دیجئے، آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے احکام کی عظمت نصیب فرما دیجئے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے پیارے اور نورانی طریقوں سے پیار نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے، آپ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا فکر نصیب فرما دیجئے، اپنے بچوں کی اصلاح کا فکر نصیب فرما دیجئے، پوری امت کی اصلاح کا فکر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے جو بندے دین متین کی خدمت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی شعبے سے متعلق ہو کر کرتے ہو، اے اللہ سب کے کاموں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کو ان شعبوں کی طرف اے اللہ متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت جن جن پریشانیوں سے دوچار ہیں اے اللہ ساری پریشانیوں کو تو جانتا ہے، اپنے فضل سے امت کو ساری پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے کلمے کو بلند فرما دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہر کچے کو گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجئے، اعدائے اسلام کو صحیح